السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا خاتم النبیین۔ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس بندے نے مجھ پر صبح و شام 10 مرتبہ درود پاک پڑھا، اس بندے کو قیامت کے دن میری شفاعت نصیب ہوگی۔ صلو علی الحبیب الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ رمضان شریف کا پورا مہینہ برکتوں والا ہے، اس کی ہر گھڑی رحمت بھری ہے۔ ہر ساعت میں اللہ رب العالمین اپنے بندوں پر نعمتیں فرما رہا ہے، اور اس ماہ مقدس کے اندر شب قدر ہے، جو سب سے زیادہ اہمیت والی رات ہے، جس کو پانے کے لیے ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ماہ رمضان پاک کا پورا مہینہ اعتکاف فرمایا ہے، اور آخری 10 دن کا بہت زیادہ اہتمام کیا ہے، یہاں تک کہ ایک بار کسی خاص عذر کی وجہ سے حضور علیہ السلام رمضان المبارک کا اعتکاف نہ فرما سکے، تو پھر حضور علیہ السلام نے شوال المکرم کے جو آخری دن ہیں ان کے اندر حضور نے اعتکاف فرمایا۔ اعتکاف یہ پرانی عبادت ہے، پچھلی امتوں میں بھی اعتکاف کی عبادت موجود تھی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ ہم نے تاکید فرمائی حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کہ میرا گھر خوب ستھرا کرو، طواف والوں کے لیے، اعتکاف بیٹھنے والوں کے لیے، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ تو اللہ عز و جل کے گھر کو صاف ستھرا رکھنا یہ انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا کعبہ بیت اللہ شریف جو گھر ہے اس کے صاف کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور جو بندہ رمضان المبارک کے علاوہ بھی صرف ایک دن کا اعتکاف مسجد میں اخلاص نیت کے ساتھ کرتا ہے، اس کے لیے بھی زبردست ثواب کی بشارت ہے۔ حضور علیہ السلام نے اعتکاف کی ترغیب دلاتے ہوئے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ عز و جل کی رضا اور خوشنودی کے لیے ایک دن کا اعتکاف کرے گا، اللہ عز و جل اس بندے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں حائل کر دے گا، جن کی مسافت مشرق اور مغرب کے فاصلے سے بھی زیادہ ہوگی۔ حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، آپ فرماتی ہیں نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت کے ساتھ اللہ عز و جل کے لیے اعتکاف کیا، اس بندے کے لیے اللہ تبارک و تعالی سب کا گناہوں کی معافی کا اعلان فرما دیتا ہے۔ تو اس لیے جو اعتکاف ہے یہ پرانی عبادت ہے، اور حضور علیہ السلام نے رمضان المبارک کے جو آخری 10 دن ہیں ان کا اعتکاف فرمایا ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، حضرت امیر المؤمنین حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، جس بندے نے رمضان المبارک میں 10 دن کا اعتکاف کر لیا، وہ ایسا ہے جیسے اس نے 2 حج اور 2 عمرے کیے ہوں۔ تو اتنے ثواب کی بشارت ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اعتکاف کرنے والا گناہوں سے بچتا رہتا ہے، اور اس کے لیے تمام نیکیاں لکھی جاتی ہیں جیسے ان کے کرنے والے کے لیے ہوتی ہیں۔ تو اس حدیث کی شرح کے اندر محدثین فرماتے ہیں، اور انہوں نے تفصیل فرمائی ہے کہ جو بندہ رمضان المبارک کے آخری دن کا اعتکاف کرتا ہے، آخری عشرے کے اندر بیٹھتا ہے، تو اس کو اللہ وہ نیکیاں بھی دیتا ہے جو وہ باہر کرتا تھا۔ مثلا وہ اعتکاف کی حالت میں ہے، لیکن اس کی یہ عادت تھی کہ اگر کوئی بندہ مومن بیمار ہو جاتا اس کی عیادت کے لیے جاتا تھا، اب وہ اعتکاف میں ہے، کسی کی عیادت کے لیے نہیں جا سکتا،
لیکن اللہ عز و جل اس کے نامہ اعمال میں وہ نیکیاں بھی لکھ دیتا ہے جو وہ بہر کرتا تھا۔ تو یہ اتنی فضیلت کا حامل ہے۔ اور حضرت سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے اعتکاف بیٹھتا ہے اللہ اس کو روزانہ ایک حج کا ثواب دیتا ہے۔ تو 20 رمضان المبارک کو اعتکاف بیٹھنا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی ظاہری حیات میں فرمایا ہے اور شب قدر کو تلاش کیا ہے۔ اس کے متعلق جو دیگر مسائل ہیں وہ انشاءاللہ پھر عرض کریں گے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس پیاری سنت پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔